اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ میں نے سوچا کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو چلیں آج ہم بھی اس میں تھوڑا سا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کر لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ آپ انبیاء بنی اسرائیل کے سلسلہ کی آخری کڑی ہیں۔ جمہور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، اور درمیان کا یہ زمانہ جس کی مدت تقریباً 570 سال ہے، اور اس پر تمام جتنے علماء کرام ہیں وہ متفق ہیں، اور یہ انقطاع وحی کا دور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انتہائی درجہ متنازع فی شخصیت ہے۔ اہل کتاب کے دونوں گروہوں ان کے معاملے میں افراد و تفرید کا شکار ہوئے ہیں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی تو قدرتی طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلامی نظریہ دریافت کیا۔ اسی کی وضاحت کے لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ نام اور لقب۔ آپ کا عبرانی نام یشوع ہے، جس کے معنی ہے یہودا، خدا، نجات ہے۔ اس کا یونانی ترجمہ عیسیس، جو انگریزی میں آ کر جیسیس بن گیا۔ مسیح اسی لقب کی معرب صورت ہے۔ قرآن مجید نے آپ کو کئی ایک جگہ کلمۃ اللہ کے لقب سے یاد کیا ہے، جس کی مفسرین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ عام رائے یہ ہے کہ چونکہ آپ کی پیدائش فطری طریقے سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کے قول کن من غیر بن سے ہوئی، اس لیے آپ اسی کلمہ کی بنا پر کلمۃ اللہ کہلائے۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں آپ کے ذاتی نام کے علاوہ آپ کے القاب کا بھی ذکر ہے۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب حضرت مریم سے فرشتے نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے تو اس میں عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی تردید ہوتی ہے۔ سن اور جائے ولادت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بزرگوں کا اصل وطن ناصرہ نامی ایک گاؤں تھا جو ملک شام کے صوبہ گلیلی میں واقع تھا۔ اسی گاؤں کی مناسبت سے بعض اوقات آپ کو یسوع ناصری بھی کہتے ہیں۔ آپ کی ولادت صوبہ یہودیہ کے قصبہ بیت اللحم میں حاکم شام ہیرودس کے زمانہ میں ہوئی۔ ہیرودس ایک بہت ہی ظالم حکمران تھا۔ اس کو اپنے نجومیوں سے پتہ چل گیا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو کہ اسلام کی اشاعت کرے گا اور اس کے حکومت کی زوال کا باعث بنے گا۔ وہ بہت ہی دشمن تھا، سن پیدائش سے لے کر بلوغت تک، لڑکپن تک، جوانی تک، یعنی کہ اس نے ان پر بہت ہی زیادہ مظالم کیے۔ تو یہ وہ حاکم تھا جس نے ساری زندگی ان کو تنگ کیا۔ تو ہیرودس کے زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ شام ان دنوں رومی سلطنت کا ایک نیم آزاد علاقہ تھا۔ آپ کا سن ولادت غالباً 3 یا 4 عیسوی قبل مسیح ہے۔ یہ بات دیکھنے میں بہت عجیب معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ سن عیسوی جو اس وقت رائج نہ تھا، اس کی تقویم قائم کرنے میں شروع ہی سے غلطی رہ گئی،
اس کا پتہ بعد میں چلا، چنانچہ سنی عیسوی کا پہلا سال آپ کی سن ولادت نہیں، ولادت کے تیسرے چوتھے سال یہ سن جاری ہوا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنواری مریم کے ہاں جنم لینے پر طعن کرتے ہیں اور مریم صدیقہ پر معاذ اللہ بہتان لگاتے ہیں۔ عیسائیوں کے قدیم فرقوں میں بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کنواری مریم کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ان کے باپ کا نام یوسف تھا، لیکن جمہور عیسائیوں کا مقبول عام عقیدہ یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت اجازی رنگ میں بغیر باپ کے ہوئی۔ اسی بات پر تو وہ انہیں خدا کا بیٹا یا اوتار تسلیم کرتے ہیں، یعنی خود خدا نے ان کی شکل میں جنم لیا ہے۔ قرآن پاک نے مندرجہ ذیل آیت ان کے اس غلط استدلال کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے، اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ آل عمران آیت نمبر 59۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر صرف اجازی پیدائش ہی کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے لیے کافی دلیل ہے تو پھر تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بدرجہ اولا ایسا عقیدہ تجویز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مسیح تو صرف باپ ہی کے بغیر پیدا ہوئے تھے، مگر آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو ہم عیسائیوں کو پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک مٹی کے چھوٹے سے، خدا نے زمین سے ایک مٹی کا ایک ٹکڑا منگوایا تھا، مٹی اس کو گوندا، اس کو تشکیل دی گئی، پھر ان میں روح پھونکی گئی، تو بغیر ماں باپ کے ایک آدم پیدا ہو سکتے ہیں، تو کیا ایک بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا خدا کی قدرت سے؟ اب ہم قرآن کی آیت کی روشنی میں صحیح صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں اپنے خلوت قدہ میں مشغول عبادت تھیں اور ہر ضروری حاجات کے علاوہ اپنے حجرے سے باہر نہ نکلتی تھیں۔ ایک دن وہ مسجد اقصیٰ کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے گوشہ میں تنہا بیٹھی تھیں کہ اچانک خدا کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوا، اور حضرت مریم علیہ السلام نے جب ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب اپنے سامنے دیکھا تو گھبرا گئی۔ فرشتے نے کہا، اے مریم خوف نہ کھا، میں خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو تجھے بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ سنا تو ازراہ تعجب فرمانے لگی، میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ میں نے نکاح کیا ہے اور نہ ہی میں زانیہ ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ ہو کر رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے اس کا صرف یہ حکم کہ ہو جا، کن فیکون، اس شے کو جو وہ کہتا ہے اس شے کو نیست سے ہست کر دیتا ہے، لہذا یہ یوں ہی ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ تیرے اس بیٹے کو آسمانی کتابوں کا علم دے گا، حکمت سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسالت کے مرتبہ پر سرفراز فرمائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ مریم کے علاوہ سورہ آل عمران کی مندرجہ ذیل آیات میں بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور جب فرشتے نے کہا، اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو
سمجھ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اور اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بشارت دینے کے بعد غائب ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو حاملہ محسوس کیا تو ان پر اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی اور اب شدید آزمائش میں مبتلا ہوئیں، اور خاموشی سے اپنے اعتکاف کے حجرے کو چھوڑ کر بیت اللحم کی طرف چل دیں، جو بیت المقدس سے قریباً 9 میل کے فاصلے پر کوہ سرات کے ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ یہ ایک فطری عمل تھا کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے ایک مقدس ترین گھرانے کی لڑکی تھی اور بیت المقدس میں خدا کی عبادت کے لیے وقف ہو کر بیٹھی تھی۔ آخر کار جب چند روز بعد درد ذہ شروع ہوا تو تکلیف اور اضطراب کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے نیچے تنے کے سہارے بیٹھ گئیں اور انتہائی پریشانی کے عالم میں کہنے لگیں، یا لیتنی متّ قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس موقع پر فرشتے نے پھر ندا دی، مریم غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، تو کھا اور پی اور اپنے بچے کے نظارہ سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اسے اشارے سے کہنا کہ میں نے چپ کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ واضح رہے کہ بنی اسرائیل میں عبادت کے طور پر چپ کا روزہ رکھنے کا طریقہ رائج تھا۔ فرشتے کے مندرجہ بالا کلام کا مطلب یہ تھا کہ بچے کے معاملے میں تجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اس کی پاداش پر جو کوئی بھی اعتراض کرے گا اس کا جواب ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام وحی الہی کے ان پیغامات پر مطمئن ہو کر بچے کو گود میں لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب شہر میں پہنچی اور لوگوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو لوگوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ ہی تیری ماں بد چلن تھی۔ مریم علیہ السلام نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور جو کچھ دریافت کرنا ہے اسی سے معلوم کرو، میں تو آج روزے سے ہوں۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر انتہائی تعجب کس سے کہا، ہم کس طرح ایسے شیر خوار کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں جو ابھی گہوارے میں پڑا ہے۔ اس موقع پر بچہ فوراً بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے مبارک بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ کو خود سر اور نافرمان نہیں بنایا۔ مجھ پر اس کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے، جس دن پیدا ہوا ہوں اور جس دن مروں گا اور جس دن زمین سے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے ایک شیر خوار بچے کی زبان سے جب یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیران ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ مریم کا دامن بلا شبہ ہر قسم کی برائی سے پاک ہے۔ اس بچہ کی پیدائش یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ قرآن پاک کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا۔ تو ہم تو مسلمان ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا کر بھیجا تھا کہ دیکھو میں خدا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو کیا جب میں آدم کو تخلیق کر سکتا ہوں تو ایک عام بندہ نہیں پیدا کر سکتا بغیر باپ کے؟ تو للہ ہمارے مسیح بھائیوں کو، بہن بھائیوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں خدا کے بندے ہیں، نہ کہ ان کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو ایمان ہے، اس کی جو کمزور ترین شکل ہے، اس کو اسلام کی طرف لے کر آئے اور ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالے۔ تو سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنے سے پہلے موجود کتاب تورات کی تصدیق فرمائی اور بنی اسرائیل کو اپنے بعد میں آنے والے نبی کی نام لے کر بشارت دی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے سورہ صف میں آیت نمبر 6 میں۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح جادو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہوں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں اور تصدیق کریں کہ آپ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے وہ پیغمبر ہیں جس کی انہوں نے بشارت دی تھی، اور یہ بات چھوڑ دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔